کل اس میں موصول کی بحث ہم پڑھ رہے تھے. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ جب آپ الذی کے ذریعے کسی کی خبر دینا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جملے کے شروع میں الذی لے آئیں، پھر اس کے بعد وہ جملہ اول جو پہلے تھا جملہ اس کو ذکر کر دیں، اور جس کے ذریعے جس کی خبر دینا چاہتے تھے اس کو اس جگہ سے اٹھا لیں اور وہاں پر کیا رکھ دیں؟ ضمیر رکھ دیں. اور یہ ضمیر کس کو لوٹے گی؟ پھر الذی کو. اور یہ جو اسم جس کو آپ نے ہٹایا ہے اور جس کی جگہ ضمیر رکھی ہے، اس اسم کو اٹھا کر کیا بنا دیں؟ خبر بنا دیں. تو اس طرح تو ضربت زیدن کے ذریعے خبر دیں گے تو کیا زید کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے الذی ضربتہ زیدن. اسی طرح الف اور لام کے اندر بھی ہے، لیکن الف اور لام کے اندر آپ کیا اس میں الف لام کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہو مولانا، جملہ اسمیہ نہ ہو. اس لیے کہ جو ہم نے بنانا ہے اس میں فاعل کو، یا جبکہ فعل معروف کو، اور اس میں مفعول کو بنانا ہے جبکہ فعل مجہول ہو. تو فعل ہمیں چاہیے اس کے لیے جملہ ہو، جملہ فعلیہ ہو مولانا. اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی متعذر ہو جائے تو اخبار بھی متعذر ہے، ممکن نہیں مولانا. کیا تین کام تھے؟ ایک الذی کو جملے کے شروع میں، ثانی اس کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنی ہے؟ تیسرا کام کیا تھا؟ خبر کی جگہ. تینوں میں سے کوئی ایک بھی امر پورا نہ ہوا تو پھر خبر دینا صحیح نہیں، ممکن نہ رہے گا. اسی لیے ضمیر شان کے اندر الذی کے ساتھ ضمیر شان سے خبر دینا صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ کیونکہ ضمیر شان کہاں آ جائے گی؟ جملے کے بعد لے جانا پڑے گی آخر میں، اور ضمیر شان تو کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ جملے سے. اسی طرح موصوف کو بھی کب؟ جبکہ وہ بغیر صفت کے ہو. اسی طرح صفت کے بھی جبکہ وہ بغیر، دونوں اکٹھے ہوں پھر ان کے لیے ان کی الذی کے ساتھ خبر دی جا سکتی ہے. صرف موصوف کی بھی خبر نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر اس صورت میں موصوف اٹھائیں گے تو ضمیر تو اپنی جگہ باقی ہے، موصوف کی جگہ کیا رکھ دیں گے؟ ضمیر. تو ضمیر کا موصوف ہونا لازم آئے گا. صفت کے اندر ضمیر کا صفت ہونا لازم آئے گا. مصدر عامل کو بھی نہیں اٹھا سکتے بغیر معمول کے. ہاں معمول کے ساتھ اس کو اٹھا کر اس سے خبر دے سکتے ہیں، معمول کے بغیر نہیں، اس لیے کہ مصدر ہے عامل. اگر آپ عامل کو اٹھا لیں گے تو معمول کیا ہوگا؟ بغیر عامل کے رہ جائے گا. اسی طرح حال کے ساتھ کے لیے کوئی بھی خبر دینا، کس کے ساتھ؟ اس میں موصول کے ساتھ درست نہیں، اس لیے کہ حال کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنا پڑے گی؟ اور حال، تو وہ ضمیر حال بن جائے گی، حالانکہ ضمیر کبھی حال نہیں بن سکتی. اسی طرح وہ ضمیر جس کا مستحق غیر تھا مولانا، غیر کو لوٹ رہی تھی وہ ضمیر جو مستحق تھی غیر کی، اس کو بھی اٹھا کر اس کی جگہ یہ دوسرے الذی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ جو ضمیر تھی یہ تو عائد تھی کسی اور کے لیے. اور جب اس ضمیر کو اٹھا کر آپ وہ اس میں موصول کا عائد اس کی جگہ رکھ دیں گے تو پہلا اسم کیا ہوا؟ بغیر عائد کے. مثلا زید ضربتہ، زید فعل ہے اور زید اسم مبتدا ہے اور ضربتہ پورا جملہ اس کی خبر ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی جملہ خبر واقع ہو اس کو جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. تو ضربتہ کے اندر یہ جو ہا ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ عائد ہے جو زید کو لوٹ رہی ہے. اب اس ہا ضمیر کے لیے کہ آپ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ الذی کے ساتھ. تو اس ہا ضمیر کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنی پڑے گی؟ جملے کے شروع میں الذی لے آئیں گے، الذی زید ضربتہ، اور ہا ضمیر اٹھا کر اس کی جگہ کون سی ضمیر رکھیں گے؟ دوسری ضمیر رکھیں گے جو کس کو لوٹے گی؟ موصول کو. تو بھائی موصول کا عائد تو آ گیا لیکن وہ دوسرے اسم کا عائد تو کدھر گیا؟ ختم ہو گیا. اور بغیر عائد کے تو اس کا وہ درست بات نہیں بنتی، بھائی وہاں جوڑ نہیں رہتا. اسی طرح وہ اسم جو غیر کی ضمیر پر مشتمل ہو مولانا، اس کی بھی الذی کے ساتھ خبر دینا صحیح
اس لیے کہ جب وہ اسم جو غیر کی ضمیر پر مشتمل تھا اس میں بھی ضمیر عائد تھی، جب اس اسم کو آپ ہٹا دیں گے ضمیر سمیت تو پہلے عائد ختم ہو جائے گا، تو لہذا وہ بھی صحیح بغیر عائد کے رہ جائے گا، صحیح نہیں۔ اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو ما، من، ایون وغیرہ کی قسمیں بتلائی تھیں بھائی۔ ما اسمیہ بتلایا تھا کہ ما اسمیہ جو ہے یہ موصولہ بھی آتا ہے، اسی طرح یہ استفہامیہ بھی آتا ہے، شرطیہ بھی آتا ہے، موصوفہ بھی آتا ہے، تامہ بھی آتا ہے اور صفت بھی۔ کبھی کبھار مولانا ما موصولہ ہوگا، ما معرفہ ہوگا، معرفہ، کبھی ما استفہامیہ ہوگا مولانا، نکرہ ہوگا بھائی، کبھی شرطیہ ہوگا مولانا، یہ بھی کیا ہوگا جی معرفہ ہوگا، معرفہ۔ موصوفہ تو ہے ہی نکرہ، تامہ بمعنی شیء کے وہ بھی کیا ہے نکرہ، ہاں عند البعض الشیء کے معنی میں ہے تو پھر کیا ہے معرفہ۔ اور کبھی یہ صفت بنتا ہے، اور صفت بھی کس کی بنتا ہے نکرہ کی بنتا ہے، معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے، دیکھو ضربتہ ضرباً موصوف ما صفت، تو یہ ضرباً کیا ہے نکرہ، تو ما بھی کیا ہوا نکرہ ہوا، شرطیہ بھی نکرہ ہی ہوگا بس، سمجھ میں آیا۔ وَمَن كَذَلِكَ، اسی طرح من بھی ہے مولانا، کہ یہ بھی موصولہ بھی آتا ہے ذوی العقول کے لیے، استفہامیہ بھی آتا ہے، شرطیہ بھی آتا ہے اور موصوفہ بھی آتا ہے، الا فی التامۃ والصفہ، مگر تامہ نہیں آتا، بمعنی شیء کے یا اشیء کے نہیں آتا، اور اسی طرح صفت بھی نہیں آتا۔ اس کے بعد ایون اور ایتن کے بارے میں بتلایا بھائی، یہ بھی من کی طرح ہے، یعنی یہ بھی موصولہ بھی آتے ہیں، استفہامیہ بھی، شرطیہ بھی، اور ترکیب کے اعتبار سے کبھی موصوف بنیں گے، سمجھ میں آیا بھائی، لیکن یہ بھی تامہ اور صفت نہیں آتے۔ اور اسماء موصولہ میں سے صرف یہی ہیں یہ ایون اور ایتن جو معرب ہیں، اور میں نے بتلایا تھا ان کی 4 حالتیں ہیں، 4 حالتوں میں سے 3 میں معرب ہیں اور ایک حالت میں کیا ہے، 4 حالتیں کیا تھیں، یہ ان کا مضاف الیہ موجود ہوگا یا موجود، اگر مضاف الیہ موجود ہے تو بھی 2 صورتیں، موجود نہیں تو بھی، اگر مضاف الیہ موجود ہے تو صدر صلہ ذکر ہوگا یا صدر صلہ ذکر، بھائی صلہ آ رہا ہے، صلے کے اندر کیا چاہیے، ایک مسند الیہ چاہیے، ایک مسند چاہیے، تو وہ مسند الیہ ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ صلہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ جملہ، تو جملے کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک مسند، ایک مبتدا اور ایک خبر کے بعد، تو صدر صلہ جب ذکر نہ ہو ان کا مولانا تو اضافت کے ساتھ ہو، اور صدر صلہ ذکر نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے مبنی ہوگا، باقی 3 صورتوں میں معرب ہوگا۔ وفی ماذا صنعت وجہانی، ماذا صنعت کے اندر 2 وجہیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، احدہما ملذی، ایک صورت کیا ہے بھئی عربی میں کہتے ہیں ماذا صنعت، آپ نے کیا کیا، اب اس کی ترکیب کیا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے گا، کہتے ہیں بھئی 2 ترکیبیں ہیں یہاں، ایک تو ہے ماذا کے اندر جو ذا ہے یہ بمانے اس میں موصول ہے، بمانے الذی کے ہے مولانا، الذی کے معنی دیکھا، وہ اس اسماء موصولہ جنہوں نے آپ کو انہوں نے گنوائے تھے، وہاں کیا تھا وَذَا بَعْدَ مَا لِلْاِسْتِفْحَامِ، وہ ذا جو ما استفہامیہ کے بعد ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اس میں موصول، تو یہ اس میں موصول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، تو ترکیب یوں ہوگی مَلَّذِي صَنَعْتَ، ما استفہامیہ مبتدا، الذی اس میں موصول، صنعتہ مرجع ضمیر عائد محذوف ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذی کا صلہ، موصول صلہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ سوال ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ذا کو کس معنی میں ہم لے سکتے ہیں الذی کے معنی میں، اچھا تو یوں ترکیب کیا ہوئی
کیا چیز ہے الذی صنعت جو تو نے کی؟ آپ جواب میں کہیں گے الاکرام. اصل میں یہ کیا تھا؟ الذی صنعتہ اکرام. الاکرام وہ چیز، وہ کام جو میں نے کیا وہ کیا تھا؟ اکرام تھا. تو کہتے ہیں وجوابہ رفع. اس کا جواب کیا آئے گا؟ رفع یعنی مرفوع آئے گا مولانا، مرفوع آئے گا اس کا جواب. میں نے بتلا دی ترکیب. کس نے پوچھا ماذا صنعت، ترکیب میں کیا کہیں گے آپ؟ الاکرام یا الاکرام؟ الاکرام کہیں گے. اور یہ الاکرام کیا ہے؟ خبر ہے مبتدا محذوف کی. مبتدا محذوف کیا ہے؟ الذی صنعتہ موصوف صلہ مل کر مبتدا، الاکرام اس کے خبر. الذی صنعتہ الاکرام. سمجھ میں آیا بھائی؟ والآخر دوسری ترکیب اس کے اندر یہ ہے مولانا ایو شیئن. ماذا کس کے معنی میں ہے؟ اس میں موصول نہیں بناتے ہم، پورے ماذا سے کس معنی میں کر لیتے ہیں؟ ایو شیئن. تو معنی ہوگا ماذا صنعت. دراصل یہ ہے صنعت ماذا، آپ نے کیا کیا؟ صنعت آپ فاعل اور جو کام کیا وہ ماذا کیا کیا، وہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ تو آپ ہیں کام کرنے والے اور جو کام کیا وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول. تو آپ نے کیا کیا تو یہ مفعول بن جائے گا مولانا. لہذا ترکیب جواب میں بھی آپ نصب لے کر آئیں گے الاکرام. ترکیب کیا ہوگی؟ صنعت الاکرام. ترکیب کیا ہوگی؟ الذی نہیں لانا، اب الذی ہے، اب تو ماذا بمانے ایو شیئن کے ہے. تو صنعت فعل و فاعل اور الاکرام اس کا مفعول. جیسے ماذا صنعت، یہ بھی ماذا بھی کیا ہے مولانا؟ مفعول مقدم ہے. ماذا کیا ہے؟ دوسرے ترکیب کے مطابق ماذا مفعول مقدم ہے. صنعت فعل و فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور جواب بھی جب یہ سوال میں منصوب ہے تو جواب میں بھی کیا لے کر آؤ؟ جیسے گزشتہ میں سوال میں کیا تھا؟ جملہ اسمیہ تھا تو جواب بھی کیا لے کر آئے؟ اور یہاں سوال جملہ فعلیہ ہے تو جواب بھی کیا بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ. اور تو وہاں پر وہ اکرام کیا بن جائے گا؟ پھر مفعول بنے. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے میں رفع کیوں لائے؟ سوال جملہ اسمیہ تو جواب بھی کیا بنائیں گے تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے. دوسرے میں سوال جملہ فعلیہ تو جواب بھی کیا بنائیں گے؟ جملہ فعلیہ تاکہ جواب سوال کے. ہاں یہ واجب نہیں ہے مولانا، آپ بدل بھی سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ بدل بھی سکتے ہیں. جملہ اسمیہ سوال ہے، آپ جواب میں الاکرام ای صنعت الاکرام کہہ دیں تو جملہ فعل. لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہو. اسماء الافعال ما كان بمعنى الامر او الماضي مثل رويد زيدا اي امهله وهيهات ذلك اي بعد وفعال بمعنى الامر من الثلاثي قياس كنزال بمعنى انزل. مبنیات کی بحث چل رہی ہے مولانا، مبنیات کی. آج ہم مبنیات میں سے اسماء افعال کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی اسماء افعال کے بارے میں صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں. اسماء الافعال ما کان بمعنی الامر او الماضی. اسماء افعال ما وہ اسماء ہیں. ما کس سے کیا مراد ہے مولانا؟ اسماء. ما سمجھ میں آیا؟ ما جی. تو یہ ما جو ہے بھئی اس میں موصول بھئی اور اس میں اسماء موصولہ کے مدلولات ہوتے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں کسی چیز پر بھئی. تو یہ عبارت ہے کس سے؟ اسماء سے. اسماء مراد ہیں. تو اسماء افعال وہ اسماء ہیں، وہ ہیں جو کان بمعنی الامر او الماضی، جو
امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو بھئی اسماء افعال بھئی ہوتے تو اسم ہیں لیکن معنی کس کا ادا کرتے ہیں؟ امر کا یا ماضی کا معنی ادا کرتے ہیں بھئی. جی سمجھ میں آیا بھئی؟ ہیں اسم لیکن معنی کس کا ادا کیا؟ امر یا ماضی کا بھئی. نیز صاحب کافیہ مولانا انہوں نے امر کو مقدم کیا ماضی کو مؤخر کیا، اس لیے کہ اکثر اسماء افعال کس معنی میں ہیں؟ امر کے معنی میں ہیں، اس لیے امر کو مقدم کیا اور ماضی کے لفظ کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا بھئی. مثل رویدہ زیدن ای امہلہ، رویدہ اس میں فعل ہے مولانا، رویدہ زیدن ای امہل زیدن یعنی زید کو مہلت دے دو. رویدہ اس میں فعل ہے، اسم ہے لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے؟ فعل امر. یہ امر کی مثال ہے. رویدہ بمعنی امہل ہے بھئی مہلت دے دو، تو مہلت دے دے زیدن زید کو. مثل رویدہ زیدن ای امہلہ یعنی اس کو مہلت دے دے. وَحَيْحَاتَ ذَالِكَ ای بعودا یعنی دور ہوا. ذالکہ فاعل ہے حیحاتہ کے لیے مولانا، حیحاتہ ذالکہ وہ دور ہوا. ای بعودا ذالکہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ ماضی کی مثال ہے بھئی. اسماء افعال بھی مبنی ہیں بھئی. کیوں مبنی ہیں؟ وجہ یہ مولانا کہ یہ مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں بھئی. تو مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہوئے بھئی. آنا تو امہل چاہیے تھا لیکن اس کی جگہ کیا آیا؟ رویدہ آیا. اور رویدہ آیا مبنی کی جگہ پر، تو اس کی جگہ پر آنا یہ بھی ایک مناسبت ہے. اور آپ نے پڑھا تھا جس کی مناسبت مبنی الاصل کے ساتھ آ جائے وہ خود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے. مبنی کی بحث جب ہم نے شروع کی تھی آپ نے پڑھا تھا یا نہیں؟ مبنی کسے کہتے ہیں؟ جی کہ جس کی مناسبت ہو کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل. تو ان کی مناسبت ہے مبنی الاصل کے ساتھ. کیا مناسبت ہے؟ کہ یہ ان کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں مولانا. سمجھ میں آیا؟ یہ مبالغے کا فائدہ دیتے ہیں. وہی امر ہے لیکن مبالغے کے ساتھ، وہی ماضی ہے لیکن کس کے سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو اس کی جگہ پر واقع ہونا یہ بھی ایک مناسبت ہے، اس لیے یہ بھی مبنی ہے. وَفَعَالِ بِمَعْنَ الْأَمْرِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ قِيَاسٌ اور وہ فعالی جو امر کے معنی میں ہوتا ہے ثلاثی سے قیاس ہے. یہ قیاس ہے یعنی قیاسی ہے بھائی. ثلاثی سے کیا ہے؟ قیاسی ہے، قیاسی ہے بھائی. فعالی یہ امر کے معنی میں آتا ہے بھائی اور ثلاثی سے قیاسی ہے مولانا. آپ بھی قیاس کر کے بنا سکتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ قیاسی ہے امر کے معنی میں. مثلا بھائی کا نزالی بمانے انزل. نزالی فعالی، دیکھا نزالی کا کیا وزن ہے؟ فعالی. اور یہ کس معنی میں ہے؟ انزل، اتر آؤ، نیچے اتر آؤ بھائی. تو انزل کے بجائے آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ نزالی. اور ثلاثی سے یہ قیاسی ہے مولانا، آپ بھی بنا سکتے ہیں. مثلا آپ نے دوسرے کو کہنا تھا اضرب زیدن، زید کی پٹائی کر، اس کے بجائے آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضرابی زیدن. سمجھ میں آیا؟ آپ بھی بنا سکتے ہیں. اور ابواب سے بھی آپ قیاس کر کے کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ اسی لیے کہا ثلاثی سے یہ قیاسی ہے مولانا. رباعی سے نہیں آتا مگر نہایت نادر یا قلیل بھائی. سمجھ میں آیا؟ ثلاثی سے یہ قیاسی ہے بھائی. اور قیاسی کا یہ ثلاثی سے یہ معنی نہیں کہ ہر ثلاثی سے آتا ہے لیکن اکثر سے آتا ہے. بعض ایسے ہیں جن سے نہیں بھی آتا لیکن اکثر سے آتا ہے. آپ اکثر ثلاثی سے کیا بنا سکتے ہیں؟ امر کی جگہ فعالی وزن بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں بھائی. یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ آسان باتیں. اس میں فعل کی بحث ختم ہوئی مولانا.
صاحب کافیہ نے بس یہیں تک اس میں فعل کی بحث ذکر کی ہے. آگے جو بات ذکر کرنے لگے ہیں وہ اس میں فعل کی نہیں ہے, وہ فعالی وزن کے بارے میں ہے. چونکہ اس میں فعل کی بحث شروع کی ہے انہوں نے, اور اس میں فعل جو ہے وہ فعالی وزن ثلاثی سے قیاسی آتا ہے. فعالی وزن پر ضرابی, نزالی وغیرہ یہ کیا ہیں, اس میں فعل ہیں. تو فعالی وزن آ گیا بھائی کہ یہ اس میں فعل میں یہ وزن آتا ہے. تو اب اسی فعالی وزن کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں بھائی. کہتے ہیں وَفَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً كَفَجَارِ, کہ وہ فعالی وزن اس حال میں کہ مصدراً معرفتاً, کہ وہ کیا ہو, مصدر ہو, اور مصدر بھی کون سا ہو, معرفہ ہو. کفجاری, جیسے کیا ہے, فجاری. بھائی اس وزن پر, بھائی اب اس وزن کی بات کرنے لگے, اس فعالی وزن پر کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ فعالی اس حال میں کہ وہ مصدر ہو, اور مصدر بھی کیسا, معرفہ ہو. کفجاری, دیکھا فجاری کس وزن پر ہے, فعالی. اور یہ بمانے ہیں مولانا الفجور کے. فجور کیا ہے, مصدر. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ فجاری بمانے فجور کے ہے, بلکہ میں نے کیا کہا, فجاری بمانے الفجور کے ہے, یعنی مصدر معرفہ کے معنی میں ہے بھائی. اسی طرح وہ فعالی صفتاً اس حال میں کہ وہ کیا ہو, صفت ہو. مثل یا فساقی, جیسے کہ یا فساقی. مبنیون, یہ فعالی بھی کیا ہیں, مبنی ہے. وہ فعالی جو مصدر معرفہ ہو جیسے فجاری, اور وہ فعالی جو صفت ہو مولانا جیسے یا فساقی, یہ دونوں بھی کیا ہیں, مبنی ہیں. دیکھا فعالی وزن کی اب بات شروع کر دی انہوں نے. تو اس وزن پر مصدر معرفہ بھی آتے ہیں اور صفت بھی آتی ہے. یا فساقی, یا فساقی بمانے ہے یا فاسقتو, یا فاسقتو, سمجھ میں آیا. تو اس کی جگہ کیا کہہ دیتے ہیں, یا فساقی. اور دونوں مبنی ہیں مولانا. فجاری یہ اسی طرح استعمال ہوگا, سمجھ میں آیا, مبنی علی کسرہ ہی استعمال ہوگا. فساقی یہ بھی اسی طرح مبنی علی کسرہ ہی استعمال ہوگا مولانا. اگر اس کی جگہ دوسری صفت ہوتی تو آپ کیا کہتے, یا فاسقتو. کسی عورت کو کسی نے آواز دی, اے فاسقہ عورت, یا فاسقتو, اس کے بجائے تو یہ تو ہے کیا, مبنی علی ضم. لیکن اگر اسی سے کیا آتا ہے, صفت کے معنی میں اسی سے صفت بنا لیتے ہیں فعالی وزن پر بھائی, یا فساقی کہتے ہیں, تو وہ مبنی ہوگا بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی. اچھا, کہتے ہیں یہ فعالی جو مصدر ہو اس حال میں کہ مصدر ہو, اور اس حال میں کہ صفت ہو, مبنیون یہ مبنی ہیں. کیوں مبنی کیوں ہے, آگے علت ذکر کر رہے ہیں. لمشابہتہ لہو عدلا وزنۃ, بوجہ اس کے مشابہ ہونے کے. لہو کس کے ساتھ, وہ فعالی جو بمانے امر کے تھا بھائی. وہ فعالی کیا تھا بھائی, فعالی امر اس میں فعل میں آیا تھا, وہ کیا تھا, مبنی. تو یہ بھی ان کی بھی مشابہت ہے اس فعالی کے ساتھ جو بمانے امر کے ہے. کس اعتبار سے مشابہت ہے, کہتے ہیں عدلا وزنۃ, عدل کے اعتبار سے بھی اور وزن کے بھی. بھائی اس کا بھی کیا وزن تھا, فعالی, تو اس کا بھی کیا وزن ہے, تو وزن کے اعتبار سے مشابہت ہے. نیز عدل کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے, جیسے اس میں عدل ہوا مولانا. نزالی کس سے معدول ہے, انزل سے. ضرابی کس سے معدول ہے, اضرب. جیسے اس میں عدل تھا, ان کے اندر بھی عدل ہے مولانا. فجاری کس سے معدول ہے, الفجور سے. اور فساقی کس سے معدول ہے, فساقی یا فساقی ہے, تو وہ یا فاسقتو سے بھائی. فساقی فاسقتو سے معدول ہوا مولانا. تو مشابہت ہے ان کی اس فعالی کے ساتھ جو امر حاضر کے امر کے معنی میں ہے, بوجہ عدل کے اور وزن کی وجہ سے. وَفَعَالِ عَلَمًا لِلْآیَانِ, اور وہ فعالی اور فعالی اس حال میں کہ وہ علم ہو, اور فعالی اس حال میں کہ وہ علم ہو. للآیانی کس کے لیے, اعیان کے لیے, ذات کے لیے مولانا, ذات کے لیے.
اعیان کے ذریعے کس کو نکال علم بھئی جب علم کہا یہ تیسرا بتلا رہے ہیں فعالی وہ ہے جو علم آتا ہے اور علم بھی کس کے لیے ہوتا ہے للآیانی کس کے لیے ذات کے لیے مؤنثاً اور اس حال میں کہ وہ ذات بھی کیا ہوتی ہے مؤنث یاد رکھو یہ فعالی مؤنث ذاتوں کے لیے علم کے طور پر بھی آتا ہے آگے خود مثال دے رہے ہیں کا قطامی و غلابی جیسے قطامی اور قطامی یہ بھی عورت کا نام ہے غلابی یہ بھی کس کا نام ہے عورت کا نام ہے تو دیکھو علم ہے ذات کے لیے ہے اور کیا ہے کیسی ذات ہے وہ مؤنث ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی مؤنث ذات کے لیے علم ہے بھائی جی بھائی علمن کے کہا صاحب کافیہ نے اس کے ذریعے کس کو نکال دیا وہ فعالی جو صفت تھا پیچھے کیا ذکر کیا تھا ایک فعالی کیا آئے گا مصدر معرفہ اور ایک فعالی کیا ہے صفت ہے تو جب علمن کہا تو صفت والا فعالی خارج ہوا اور پھر جب اعیان کی قید لگائی کہ ذات کا نام ہو تو وہ مصدر تو تھا وہ فعالی کیا ہوا اس سے اس لیے کہ مصدر ذات نہیں ہوتی بلکہ مصدر تو کیا ہے ایک معنی ہے مصدر کیا ہے عین سے مراد وہ ہے جس کا خارج میں الگ وجود ہو مصدر کا کوئی الگ خارج میں وجود مصدر خارج میں دکھائی نہیں دیتا مولانا سمجھ میں آیا بھائی خارج میں کبھی آپ کو مصدر نظر نہیں آئے گا بھائی سمجھ میں جیسے مصدر ہے دوڑنا آپ کو خارج میں کبھی دوڑنا دکھائی نہیں دے گا آپ کہیں گے ہمیں تو دکھائی دیتا ہے دوڑنا بھئی یہ دوڑنا یہ مصدر نہیں دکھائی دیتا آپ کو یہ حاصل بالمصدر ہے یعنی مصدر سے جو ہیئت حاصل ہوئی وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے خارج میں آپ کو دوڑنا نہیں نظر آئے گا بلکہ اس دوڑنے سے جو ہیئت حاصل ہوئی یعنی دوڑ نظر آئے گی کیا نظر آئے گی سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح خارج میں آپ کو ہنسنا کبھی دکھائی نہیں دے گا بلکہ کیا دکھائی دے گی ہنسی دکھائی دے گی یہ حاصل بالمصدر ہے مولانا مصدر سے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے تو جب اعیان کہا ذات ہو مصدر تو کیا خارج ہوا وہ فعالی جو مصدر ہے جی کا قطامی و غلابی یہ فعالی جو علم ہو مؤنث ذات کے لیے مبنی فی الحجازی یہ بھی کیا ہے مبنی ہے اہل حجاز کی لغت میں حجاز عرب کا ایک بڑا علاقہ ہے مولانا جس میں مکہ وغیرہ بھی آتے ہیں ان کی لغت میں یہ قطامی غلابی جیسے اسماء ہیں جو فعالی وزن پر آتے ہیں علم ہیں اور مؤنث ذات کے لیے ہیں یہ کیا ہیں مبنی ہیں وَمُعْرَبٌ فِي تَمِيمٍ اور معرب ہیں بنو تمیم کی لغت میں بھائی معرب ہیں کس کی لغت میں بنو تمیم کی لغت میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی ذرا وہ بحث نکالو جو غیر منصرف کی بھائی عادل بھائی سب سے پہلے عادل کا ذکر آیا تھا بھائی بالکل کتاب کے شروع میں بھائی عادل کیا ہے بھائی بھائی پڑھ لیا دیکھ نکل آئے بھائی جی دیکھیے عادل بھائی آخر میں عادل وصف سے پہلے آ رہا ہے وَبَابُ قَطَامِ فِي تَمِيمٍ بھائی وَبَابُ قَطَامٍ فِي یا میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھائی کہ باب قطامی کیا ہے بنو تمیم کی لغت میں اس میں یہ بھی کیا ہے غیر منصرف اس میں بھی کیا ہے جی عادل ہے بھائی اور اس کے لیے کتنی شرائط لکھوائی تھی میں نے آپ کو اول کیا اسم ہو صفت نہ ہو دوسرا علم ہو تیسرا
عالم بھی کس کے لیے ہو؟ مؤنث ذات کے لیے ہو. چوتھی کیا تھی؟ آخر میں را بھی نہ آئے. تو دیکھا یہ قطامی بنو تمیم کی لغت میں یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ غیر. تو دیکھا وہی قطامی کی یہ بات آج آ گئی بھائی کہ قطامی غلابی وغیرہ حجاز والوں کی لغت میں تو مبنی ہیں، لیکن بنو تمیم کی لغت میں کیا ہیں؟ معرب ہیں. معرب ہیں بھائی. الا ما کان فی آخرہ را بھائی، مگر وہ کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ را ہو. وہ فعال وزن جو علم ہو اعیان مؤنثہ کے لیے، اس کے آخر میں اگر را آئے، جیسے نحو حضاری، جیسے کیا ہے؟ حضاری. یہ ایک ستارے کا نام ہے. یہ بنو تمیم والے بھی اس کو مبنی مانتے ہیں، اس کو مبنی پڑھتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جس کے آخر میں را ہو اس میں تو اختلاف نہیں. اہل حجاز بھی اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جی مبنی. اور بنو تمیم والے بھی کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی. لیکن جس کے آخر میں را نہیں ہے اس کو حجاز والے تو مبنی پڑھتے ہیں اور بنو تمیم والے کیا پڑھتے ہیں؟ معرب. اور معرب بھی کیسا؟ غیر منصرف بھائی. بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھا صاحب کافیہ نے بحث کی، اسماء افعال کی بحث شروع کی. اسماء افعال کی بحث میں فعالی وزن کا ذکر آیا، اور فعالی وزن کے ذکر جب آ گیا تو اب اس سے متعلقہ 3 باتیں آپ کو مزید بتلا دیں کہ یہ فعالی کبھی مصدر معرفہ بھی آتا ہے، کبھی یہ فعالی صفت بھی آتا ہے، کبھی یہ فعالی علم بھی آتا ہے اعیان مؤنثہ کے لیے. تو یہ 3 قسم پر اور بھی ہے. ان 3 میں سے جو مصدر معرفہ ہے اور صفت ہے یہ تو بالاتفاق مبنی ہے. البتہ وہ فعالی جو علم آتا ہے کس کے لیے؟ اعیان مؤنثہ کے لیے، وہ اس میں اختلاف ہے. اگر اس کے آخر میں را ہو تو پھر بالاتفاق مبنی ہے، اور اگر اس کے آخر میں را نہ ہو تو اہل حجاز کے نزدیک مبنی اور بنو تمیم والوں کے نزدیک معرب ہے. تو دیکھا یہ اب اس میں فعل کی بات تو نہیں ہے، اس میں فعل کی بات تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. ہاں فعالی وزن سے متعلق باتیں آپ کو بتلا دیں گے. الاصوات كل لفظ حكي به صوت او صوت به البهائم فالاول كغاق والثاني كنخ. جی مبنیات میں سے اگلی قسم اصوات ہیں. اصوات بھائی آوازیں. کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کل لفظ، ہر ایسا لفظ ہے حکی به صوت جس کے ذریعے حکایت کیا جائے کس کو؟ آواز کو. او صوت به البہائم، یا آواز دی جائے اس کے ذریعے چوپایوں کو، مویشیوں کو. بھائی اس کے ذریعے آواز دی جائے کس کو؟ چوپایوں کو. سمجھ میں ہے؟ اصوات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کس کو حکایت کیا جائے؟ کسی چیز کی آواز کو نقل کیا جائے. فالاول کا غاقی، پہلے کی مثال یعنی جس میں آواز کی حکایت کی گئی ہے کا غاقی، جیسے کیا ہے؟ غاقی ہے. بھائی عرب والے سے پوچھیں کوے کیا کی آواز، وہ کیا کہے گا؟ کوا کیا کرتا ہے؟ غاقی غاقی. آپ اردو میں کہتے ہیں کوا کائیں کائیں کرتا ہے، عرب والا کیا کہے گا؟ غاقی غاقی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہر زبان میں اپنے اپنے اس کا انداز ہوتا ہے. اسی طرح تو یہ جس کے دیکھا اب غاقی کے ذریعے اس نے کیا کیا؟ کوے کی آواز کی حکایت کی. جیسے آپ کائیں کائیں کہتے ہیں، اس کے ذریعے کس کی حکایت کرتے ہیں؟ کوے کی آواز کو مولانا. اسی طرح جیسے اردو میں جیسے مولانا بلی کیا کرتی ہے؟ میاؤ میاؤ کرتی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صوت ہے مولانا. اسی طرح اور کیا؟ بکری کیا کرتی ہے؟ میں کرتی ہے. تو یہ آوازیں ہیں. چڑیا کیا کرتی ہے؟ چون چون. یہ سارے اصوات ہیں. دیکھا اس میں ہم ان جانوروں پرندوں کی آوازوں کی حکایت کر رہے ہیں بھائی. سمجھ میں ہے؟ یا جانور اور کسی بھی چیز کی آواز کی بھائی.
عرب سے پوچھیں بھائی پتھر کو پانی میں پھینکیں تو کیا آواز آئے گی، آپ کیا کہیں گے بھائی؟ تو عرب کہیں گے بھائی تف کی آواز آتی ہے، کس کی؟ تف کی آواز آتی ہے، تف۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ آواز کی حکایت کی بھائی۔ اور یا اس کے لیے آواز دی جائے مویشیوں کو، مویشی بطور مثال کے ذکر کیے چوپائے بھائی، صرف چوپایوں کو آواز نہیں دی جائے، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، کسی بھی چیز کو آواز دی جائے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو یہ بھی اصوات میں ہے بھائی مبنیات، جیسے مولانا عرب اونٹ کو بٹھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ نقی نقی بھائی، نقی نقی بھائی، یہ اونٹ کو بٹھاتے ہوئے۔ اور جیسے مولانا اردو میں بھائی کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے تو وہ بیل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے تو کیا آواز دیتا ہے بیلوں کو بھائی؟ ہاں نہیں معلوم ہوا کوئی دیہات والا ہے نہیں آپ میں بھائی، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں مختلف علاقے ہیں، ہر ایک میں اپنے اپنے ہوگا جی، مختلف آوازیں بھائی، یہ اسی قبیل سے ہو جائے گا جو بھی آواز ہو بھائی، اس کی ذریعے آوازیں۔ المرکبات، اگلی قسم مبنیات میں سے مرکبات ہیں۔ کل اسم من کلمتین، ہر ایسا اسم ہے جو مرکب ہو کس سے؟ دو کلموں سے۔ لیس بینہما نسبت، کہ ان دونوں کے بیچ نسبت نہ نسبت تامہ ہو یعنی جملہ بھی نہ ہو، اور نہ نسبت اضافی ہو یعنی مضاف مضاف الیہ بھی نہ ہو، تو وہ دو کلمے مرکب جو ہے وہ مرکب بھائی، اس میں پھر تفصیل بتا رہے ہیں کہ دونوں جز مبنی ہوں گے یا پہلا یا ثانی جز مبنی ہوگا۔ تو ہاں مرکبات سے کیا مراد ہے؟ ہر ایسا اسم ہے جو مرکب ہو کس سے؟ دو کلموں سے، اور ان دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو۔ کون سی نسبت نہ ہو؟ میں نے کیا بتلایا؟ نسبت تامہ نہ ہو یعنی جملہ نہ ہو، اور نسبت اضافی بھی نہ ہو بھائی۔ نسبت تامہ نہ ہو مولانا، جملہ نہ ہو، اس لیے کہ جملے کے جب اجزاء ہوں گے تو ان پہ لازمی بات ہے کوئی اعراب آئے گا، جب اعراب آئے گا تو وہ مبنی رہے۔ جملہ من حیث الجملہ پورا تو مبنی ہے، لیکن اس کے اجزاء کیا مبنی ہیں؟ اجزاء مبنی نہیں بھائی۔ مثلا مولانا شابہ قرناہا، ایک عورت کا نام ہی رکھ دیا، مثلا کسی نے نام ہی یہ شابہ قرناہا رکھ دیا بھائی، فرض کرو تو بھائی اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں شابہ ہے، شابہ قرناہا، اس کی دونوں مینڈیاں سفید ہو گئیں، بالوں کی دونوں چوٹیاں کیا ہو گئیں؟ سفید ہو گئیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اس میں دیکھو شابہ فعل ہے اور قرنا یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اعراب آیا یا نہیں بھائی؟ تسنیہ کا اعراب کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ۔ نون اضافہ قرنا نہیں تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا قرناہا، تو دیکھو اس پہ تو اعراب آ رہا ہے باقاعدہ بھائی۔ اور ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے مرکبات جو کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، تو اس کے اجزاء مبنی نہیں ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے اجزاء کیا بن جائیں گے؟ آپس میں ملنے کی وجہ سے مبنی بن جائیں۔ اور جملے کے اب شابہ قرناہا کسی کا نام بھی رکھ دیا، لیکن قرناہا پہ رفع آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے، تو اجزاء معلوم ہوا اس کے مبنی نہیں جڑنے کی وجہ سے بھائی۔ نسبت اضافی کی بھی میں نے نفی کی بھائی، کہ آپس میں یہ جو مرکب ہے وہ مضاف مضاف الیہ نہ ہو بھائی، اس لیے کہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ اضافت اسم کے بڑے خاصوں میں سے ہے، پڑھا تھا یا نہیں آپ نے؟ کہ الف لام کا داخل ہونا، الف لام اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصوں میں سے ہے، تو اضافت کی وجہ سے اور اسم کے اندر اصل کیا ہے مولانا؟ مبنی ہونا یا معرب ہونا؟ معرب ہونا۔ اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، لہذا وہ بھی مبنی نہیں بنیں گے بھائی۔ فَإِن تَضَمَّتُ، نسبت تامہ بھی نہ ہو یعنی جملہ بھی نہ ہو، نسبت اضافی بھی نہ ہو۔
فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي. اب دو لفظ جڑ گئے مولانا، ان کے درمیان نسبت تامہ بھی نہیں ہے اور نسبت اضافی بھی نہیں، یعنی مضاف مضاف الیہ بھی نہیں ہے. پھر دیکھو فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، اگر ثانی متضمن ہوا حرف کو، یعنی اس کے اندر کیا چھپا ہوا؟ حرف چھپا ہوا. بنیا، تو دونوں جز مبنی ہو جائیں گے. بنیا تثنیہ کا صیغہ ہے مولانا، اول و ثانی دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مبنی ہو جائیں گے. کا خمسۃ عشرہ، جیسے کیا ہے؟ خمسۃ عشرہ. بھائی خمسۃ عشرہ اصل میں کیا تھا؟ خمسۃ وعشر. اصل میں کیا تھا؟ خمسۃ وعشر. پھر کیا کیا؟ اس واو کو اٹھا کر عشرہ جزء ثانی کے اندر چھپا دیا، اور واو تھا مبنی، حروف میں سے ہے نا، حروف تو کیا ہے؟ مبنی الاصل. تو جب یہ عشرہ میں چھپا تو اس نے عشرہ کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا. جبکہ خمسہ تھا وہ بھی مبنی بن گیا، اس لیے کہ وہ درمیان میں آ گیا. بھائی دونوں کو جوڑ کر ہم نے ایک کر دیا، جب جوڑ کر ایک کیا تو خمسہ تھا درمیان میں آ گیا. اس کا آخر کہاں آیا؟ خمسہ کا آخر درمیان میں آیا، یعنی خمسہ عشرہ کے اندر. بھائی آخر میں تو عشرہ کی را آ رہی ہے، خمسہ کی تا تو کہاں چلی گئی؟ درمیان میں. اور درمیان میں اعراب آتا ہے نہیں، وسط میں آنے کی وجہ سے وہ مبنی ہوئی. تو عشرہ مبنی ہوا کیونکہ اس میں واو چھپا ہوا ہے، اور خمسہ مبنی ہوا کیونکہ یہ کہاں آ گیا ہے؟ وسط میں آ گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر دو اسموں کو جوڑ کر ایک بنایا اور ان میں نسبت تامہ بھی نہیں ہے، نسبت اضافی بھی نہیں ہے، پھر اگر ثانی متضمن ہوا حرف کو، یعنی اس میں حرف چھپا ہوا، بنیا، تو دونوں جز کیا بن جائیں گے؟ مبنی بن جائیں گے. جیسے خمسۃ عشرہ ہے، وحادیہ عشرہ، اور جیسے حادیہ عشرہ ہے. بھائی خمسۃ عشرہ، احد عشرہ، اثنا عشرہ کی بات تو آگے آ رہی ہے. ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، یہ سارے مراد ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ وحادیہ عشرہ، اور جیسے کیا ہے؟ حادیہ عشرہ. حادیہ میں یہ بھی خمسۃ عشرہ کی طرح اس کے دونوں جز کیا ہیں؟ مبنی علی الفتح ہوں گے. حادیہ عشرہ، دونوں جزوں کو جوڑ کر مرکب ہم نے ایک اسم بنایا. بھائی حادیہ عشرہ کا کیا معنی ہے؟ 11واں. خمسۃ عشرہ کا معنی تو 15، لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں 15واں تو کیا کہیں گے؟ خامسہ عشرہ. اربعۃ عشرہ کا معنی تو ہے 14، لیکن آپ 14واں کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ رابعہ عشرہ. دونوں جز کیا ہوں گے؟ مبنی علی الفتح. تو اس میں پہلے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لے جاتے ہیں. پہلے جز کو کیا لے جاتے ہیں؟ اس میں فاعل کے، اس میں فاعل کیا کہہ رہا؟ فاعل کہیں. پہلے جز کو کس پر لے جاتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر. دیکھا احد عشرہ تھا، احد کو ہم کس وزن پر لے گئے؟ فاعل. تو کیا بن گیا؟ حادیہ عشرہ. اسی طرح ثانیہ عشرہ اور ثالثہ عشرہ. دیکھا فاعل وزن سب کے شروع میں آ گیا. تو کہتے ہیں چاہے فاعل کا وزن ہو شروع میں یا فاعل کا وزن نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا بن جائے گا؟ دونوں جز مبنی علی الفتح ہو جائیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَخَوَاتِهَا، جیسے خمسۃ عشرہ ہے اور حادیہ عشرہ ہے. وَأَخَوَاتِهَا، اور جو ان کی اخوات ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ خمسۃ عشرہ کے اخوات کیا ہیں؟ 11 سے لے کر باقی سارے جو ہیں کہاں تک؟ 19 تک. اور حادیہ عشرہ کے اخوات کیا ہیں؟ 11 تو یہ خود ہے، 12 سے لے کر آگے 19 تک وہ اس کے اخوات. سب میں اسی طرح ہوگا. الا اثنا عشرہ، مگر اثنا عشرہ. الا اثنا عشرہ، مگر اثنا عشرہ. بھائی یہ جو ہے اس کا پہلا جز معرب رہے گا. بھائی ثانی جز عشرہ تو مبنی ہی ہے. اصل میں یہ کیا تھا مولانا؟ اثنان وعشر. اثنان وعشر، پھر وہ کس میں چھپ گیا؟ عشرہ میں. تو وہ تو مبنی ہو گیا.
اور یہ اس نا کی النون کو گرا دیتے ہیں، جب آپس میں جوڑتے ہیں تو اس کے نون کو گرا دیتے ہیں، اور جب نون گر گیا تو اس کی مشابہت آ گئی مضاف کے ساتھ. بھئی تثنیہ کی جب اضافت کی جائے تو اس کا نون بھی کیا ہو جایا کرتا ہے؟ گر جاتا ہے. تو اثنا عشرہ کی اثنانی کی مشابہت آ گئی مولانا تثنیہ کے مضاف کے ساتھ، اور اضافت تو اسم کے بڑے خاصوں میں سے ہے، تو لہذا اضافت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے؟ منصرف بن جاتا ہے. آپ نے تو جب اس کی مضاف کے ساتھ مشابہت آ گئی تو اس کو بھی ہم نے کیا بنا دیا؟ معرب بنا دیا. کیا بنایا؟ معرب بنایا. دیکھا حالت رفعی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اثنا عشرہ. حالت نصبی جری میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اثنا عشرہ. پہلا جز بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا مولانا؟ معلوم ہوا اثنا عشرہ کا پہلا جز معرب ہے بھائی. اور کیوں معرب ہے؟ وجہ میں نے کیا ذکر کی؟ کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آئی؟ مضاف کے ساتھ آ گئی. وَإِلَّا یہ کون سا استثناء ہے بھائی؟ یہ اصل میں وَإِنَّ اللَّهَ ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو بھائی اوپر ذکر کیا تھا اگر ثانی متضمن ہو حرف کو، اگر ایسا نہ ہو یا ثانی یعنی ثانی حرف کو متضمن نہ ہو تو کہتے ہیں اعربت ثانی. ثانی کیا ہوگا؟ ثانی کو کیا کیا جائے گا؟ اعراب دیا جائے گا. ثانی معرب ہوگا مولانا. کا بالا بکا، جیسے کیا ہے؟ بالا بکا ہے بھائی. بالا بکا بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِلَّا أُعْرِبَ الثَّانِي ورنہ ثانی کو کیا کیا جائے گا؟ اعراب دیا جائے گا مولانا. یعنی اگر ثانی متضمن حرف کو نہ ہوا تو اسے اعراب دیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھنا اعراب کون سا؟ غیر منصرف والا. کون سا اعراب دیا جائے گا؟ غیر منصرف والا. کا بالا بکا، جیسے کیا ہے؟ بالا بکا ہے. اول جز تو مبنی ہی ہوگا مولانا، اس لیے کہ وہ وصف میں آ گیا. بالا بکا، بال اور بک مولانا یہ بالن بکن الگ الگ دو لفظ ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک لفظ بنایا. تو اب اس میں اول جز تو کیا بن جائے گا؟ مبنی، کیونکہ وصف میں آ گیا. اور ثانی جز وہ کیا ہوگا؟ وہ حرف کو متضمن نہیں، تو لہذا اس کو کیا پڑھا جائے گا اس پر؟ اعراب. اور اعراب بھی کون سا پڑھا جائے گا؟ غیر منصرف والا. دیکھا کا بالا بکا حالت جری میں ہے نا جی، اور غیر منصرف کا جر کس کے ساتھ آتا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. تو اس کا جر بھی کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ فتحہ کے ساتھ. حالت رفع میں یوں کیسے کہیں گے؟ جاء بالا بکو، تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے مولانا، تنوین نہیں. رأیت بالا بکا، مررت ببالا بکا. جی. وَبُنِيَ الْأَوَّلُ اور اول کو کیا بنائیں گے؟ مبنی بنایا جائے گا. فِي الْأَصَحِّ اصح لغات میں، یعنی جس میں یاد رکھو 5 لغتیں ہیں، ان میں صحیح تر لغت کون سی ہے؟ یہ لغت جو انہوں نے بیان کی مولانا کہ ثانی کو کیا دیا جائے گا؟ ثانی معرب ہوگا اور اول کیا ہوگا؟ مبنی ہو جائے گا مولانا. صورت سمجھ میں آئے؟ اس میں 5 لغات اور بھی ہیں بھئی. یہ جو صاحب کتاب نے ذکر کیا اس کے مطابق کیسے میں نے پڑھا؟ جاء بالا بکو، جاء بالا بکو، رأیت بالا بکا، مررت ببالا بکا. غیر منصرف ہے بھئی، کسرہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. اس میں 5 اور لغات بھی ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے کہا فی الاصح، اصح لغت میں بھئی. دوسری لغت یہ ہے کہ دونوں جز مبنی ہوں گے 15 کی طرح. بالا بکا ہی رہے گا تینوں حالتوں میں. جاء بالا بکا، رأیت بالا بکا، مررت ببالا بکا. اگلی 3 لغات تینوں کے اندر اضافت ہے مولانا. پہلا مضاف ہوگا اور ثانی کیا ہوگا؟ مضاف الیہ.
مضاف الیہ، اور دونوں جز معرب رہیں گے. اگلی تینوں لغات بھائی دونوں جز کیا ہوں گے آپس میں؟ مضاف الیہ ہوں گے، اور تینوں پر کیا آئے گا؟ دونوں پر کیا آئے گا؟ اعراب آئے گا. البتہ تینوں میں فرق یہ ہے کہ ایک لغت کے مطابق ثانی پر اعراب آئے گا منصرف والا، دوسری لغت کے مطابق ثانی پہ اعراب آئے گا غیر منصرف والا، تیسری لغت کے مطابق ثانی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. یعنی اس ترکیب سے پہلے اگر وہ لفظ غیر منصرف تھا تو اب بھی غیر منصرف رہے گا، منصرف تھا تو کیا پہلے منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا؟ منصرف. تین لغات سمجھ میں آئی؟ اگلی تینوں لغات میں دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ بنیں گے، اور دونوں پر اعراب آئیں گے بھائی. اور پہلے پر تو منصرف، پہلے پر کیا آئے گا؟ منصرف بھائی. پہلا جی دوبارہ سنو بھائی، اگلی تینوں لغتوں میں کیا ہوگا؟ دونوں جز آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ، اور دونوں پر کیا آئے گا؟ اعراب آئے گا. اور نیز تینوں لغتوں میں پہلے جز پر کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف والا. پہلا جز منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. اور دوسرے جز وہ بدلے گا تینوں لغتوں میں. ایک لغت کے مطابق ثانی پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف والا. دوسری لغت کے مطابق ثانی پہ کون سا اعراب آئے گا؟ غیر منصرف والا. تیسری لغت کے مطابق ثانی پہ کون سا اعراب آئے گا؟ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. اگر پہلے وہ غیر منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا؟ اگر پہلے وہ منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا بھائی. دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. پہلی لغت کہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ، اور دونوں کیا ہوں گے؟ دونوں پہ اعراب آئے گا. اور دونوں پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف والا. دیکھیے جاء بالو بکن، بالو بکن ثانی مضاف الیہ ہے نا. جاء بالو بکن، رأیت بال بکن، مررت ببال بکن. دیکھا اول بھی منصرف غیر منصرف ہے، ثانی بھی منصرف. دوسری ترکیب میں دوسری لغت میں مولانا ثانی پہ اب ہم نے وہ مضاف الیہ ہی رہے گا، لیکن اعراب کون سا آئے گا؟ غیر. اسی طرح جاء پہلے پر یہ اعراب لاؤنا بھائی. جاء بالو بکا، جاء بالو، رأیت بال بکا، مررت ببال بکا. ثانی پر مجرور ہے مولانا غیر منصرف والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری لغت اپنے حال پہ چھوڑ دیں. فرض کرو اگر پہلے بکا کیا تھا؟ منصرف تھا، تو اب بھی کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا. اور کیسے پڑھیں گے؟ جاء بالو بکن، رأیت بالا بکن، مررت بالا، مررت ببال بکن. سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ بکا پہلے کیا تھا؟ غیر منصرف تھا، تو ترکیب کے بعد بھی غیر منصرف رہے گا. کیسے پڑھیں گے؟ جاء بالو بکا، رأیت بالا بکا، مررت ببال بکا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ چلیے مولانا ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.